بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بستری کرنے کے 36 آسان طریقے کون کون سے ہیں؟ ہم بستری کا وہ طریقہ جس سے حمل ٹھہرتا ہے، ہم بستری کا وہ طریقہ جس سے حمل نہیں ٹھہرتا، ہم بستری کے دوران عورت کا حرکت کرنا، عورت کا ہلنا جلنا کیوں ضروری ہے، ہم بستری میں عورت کا بے حرکت پڑے رہنے سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں، ہم بستری کے بعد پیشاب کرنے کا وہ طریقہ جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا، ہم بستری کے بعد پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم بستری کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم بستری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے کیا چیز کھانی چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کی پوشیدہ حکمتوں سے پھر ہم مستفید بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری سے پہلے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات اور شہوت کو ابھارے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی بات کرنا تو ادب کے خلاف ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایسا کرنا متعدد روایات اور احادیث سے ثابت ہے۔ عورت کی شہوت ابھارنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہر عورت کے ساتھ الگ الگ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی شہوت ابھارنے کے طریقوں کو خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اتباع نے کہا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کی شہوت کو ابھارنا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے قاصد بھیج دیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاصد بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نرم میٹھی گفتگو کرنا، پیار و محبت والے انداز اختیار کرنا، بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی طرح سے ایک دم نہ ملو بلکہ اس کی شہوت ابھارو۔ محترم ناظرین، عورت کے مختلف اعضاء اور مقام ہیں کہ جن سے عورت میں شہوت ابھرتی ہے۔ بعض عورتوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے سے جلد شہوت ابھرتی ہے، بعض کو گردن کے دائیں بائیں چوم لینے سے، گدگدی کرنے سے۔ اتباع نے اس بات پر زیادہ اتفاق کیا ہے کہ عورت کے پستانوں کو پکڑنے سے اس کی شہوت بہت جلدی ابھرتی ہے اور فعل مباشرت جلدی آمادہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، عقل مند شوہر کو چاہیے کہ جب تک عورت کو انزال نہ ہو عورت سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر شوہر کو انزال ہونے لگے تو اس صورت میں چاہیے کہ فوراً عورت سے الگ ہو جائے اور سانس تیزی کے ساتھ اوپر کی جانب کھینچے اور تھوڑا ٹھہر جائے تاکہ منی اپنی جگہ رک جائے، پھر ایک دم اچانک مشغول مباشرت ہو جائے اور مباشرت کے وقت اس کے ہونٹوں کا بوسہ اور اس کے پستانوں کے سروں کو مس لے اور اعلیٰ تناسل کے سرے سے رحم کے منہ کو مس لے کہ ان حرکتوں سے عورت کو جلدی انزال ہو جاتا ہے، اور جب عورت کو انزال ہونے لگتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اور سانس زور سے لیتی ہے، اور جب عورت کو انزال ہو جائے گا تو ضرور وہ اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرے گی۔ ان اصولوں کے ساتھ جب شوہر مباشرت کرے گا تو عورت شوہر سے ہمیشہ خوش رہے گی۔ ہم بستری کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن ان سب میں صحیح اور مفید اور حمل ٹھہرنے کے لیے زیادہ کامیاب یہ ہے کہ عورت چت لیٹے اور شوہر اوپر مثل ڈھکنے کے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی جب شوہر نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو وہ حاملہ ہو گئی، جیسے کسی برتن وغیرہ کو اوپر سے اس کے مناسب ڈھکن سے ڈھک دیں تو اس حالت میں اعلیٰ تناسل اپنے صحیح مقام تک منی کو پہنچاتا ہے اور منی
منی بچہ دانی کے منہ کے قریب گرتی ہے، اور اس شکل میں منی کے سپرم کو بچہ دانی میں داخل ہونے کے لیے زیادہ دوری نہیں ہوتی۔ اس مذکورہ بالا شکل کے علاوہ باقی طریقے غیر صحیح اور نقصان دہ ہے کہ جن میں عورت کسی کروٹ پر لیٹتی ہے یا بیٹھتی ہے یا اوندھے منہ رہتی ہے یا مرد کے اوپر رہنے وغیرہ، ان تمام حالتوں میں حمل ٹھہرنے کا بہت کم چانس ہوتا ہے، کیونکہ ان حالتوں میں منی نکل کر اکثر بہر کو بہہ جاتی ہے اور بعض مرتبہ اعلیٰ تناسل کی نالیوں میں بھی باقی رہ کر سڑ جاتی ہے، جو انتہائی نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ صحت و تندرستی باقی رکھنے کے لیے مباشرت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول اور قانون کے ساتھ اور معتدل ہونی چاہیے۔ ہم بستری کرنے کے بہترین شکل قرآن و حدیث اور اتباع نے یہ بیان کی ہے کہ عورت کمر کے بل سیدھی لیٹے اور مرد اس کی دونوں رانوں کے درمیان آ کر ہم بستری میں مشغول ہو۔ اتباع نے ہم بستری کی 36 مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اگرچہ ان تمام صورتوں میں بھی لذت ہوتی ہے، مگر وہ سب کی سب مرد اور عورت کے لیے موذی امراض میں گرفتار ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان 36 صورتوں میں نطفہ رحم میں قرار نہیں پاتا، خاص طور پر اس شکل میں کہ مرد عورت کی جگہ پر نیچے اور عورت اوپر ہو۔ اگرچہ یہ شکل زیادہ لذت پیدا کرتی ہے، لیکن اس صورت میں مرد کی منی بہہ کر الٹا واپس آ جاتی ہے، حمل قرار نہیں پاتا۔ مباشرت کے درمیان شوہر کی حرکت کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حرکت ضرور کرنی چاہیے، عورت بالکل بے حرکت نہ رہے، حالانکہ اصل حرکت شوہر کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر کو انزال جلدی ہو جاتا ہے اور عورت کو انزال دیر سے ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی حرکت کے ساتھ ساتھ خود بھی حرکت کرے تو عورت کے انزال ہونے میں آسانی اور جلدی ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو جائے گی۔ پہلے مباشرت کے بعد پیشاب ضرور کرنا چاہیے تاکہ اعلیٰ تناسل کی نالیوں میں کوئی منی کا ذرہ باقی نہ رہے، باقی رہ جانے سے وہ اعلیٰ تناسل کے اندر زخم پیدا کر سکتا ہے جس سے بڑی تکلیف پیش آ سکتی ہے اور اس کے علاج میں سخت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ مباشرت کے بعد پیشاب کرنے کا طریقہ۔ مباشرت کے بعد پیشاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرتے کرتے فوراً بیچ میں روک لیں اور روک کر پھر ایک دم سے پیشاب کریں، پھر پیشاب کرتے کرتے روک لیں، پھر فوری طور پر پیشاب کریں۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ کریں۔ اس طرح کرنے سے اگر کوئی اعلیٰ تناسل کی نالیوں میں منی کا قطرہ ٹھہرا ہوا ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور مثانہ کے بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہم بستری کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ۔ مباشرت کے بعد ٹھنڈے پانی سے استنجا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو اس سے بخار ہونے کا خوف رہتا ہے اور اعلیٰ تناسل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ یا تو گرم پانی سے استنجا کریں یا پھر مٹی کے ڈیلے وغیرہ سے۔ مباشرت کے بعد کیا کھانا چاہیے؟ فعل مباشرت کے بعد کوئی ایسی چیز ضرور کھائیں جو میٹھی بھی ہو اور گرم اور روغن والی ہو، اگرچہ قلیل مقدار میں ہو مگر کھا ضروری لینا چاہیے، جیسے گاجر کا حلوہ، انڈو کا حلوہ یا شہد ملا ہوا دودھ یا بادام کا حلوہ۔ کچھ بھی نہ ہو تو شہد ہی چاٹ لیں یا تھوڑا سا گڑ ہی صحیح ضرور کھا لیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مباشرت کے بعد کوئی ٹھنڈی چیز نہ کھائیں، نہ ٹھنڈا پانی پیئیں، نہ فوراً ٹھنڈے پانی سے غسل کریں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مباشرت کے بعد کی کمزوری۔ اگر مباشرت کے بعد کمزوری زیادہ معلوم ہو تو کوئی ایسی دوا یا حلوہ یا معجون وغیرہ استعمال کریں جو دل و دماغ کو طاقت دیتی ہو اور بدن میں چستی پیدا کرتی ہو۔ محترم ناظرین، 8 چیزیں کبھی سیر نہیں ہوتی۔ آنکھیں حسن و جمال کے دیکھنے سے، زمین بارش سے، عالم علم سے، فقیر بھیک مانگنے سے، حریص مال کے جمع کرنے سے، سمندر پانی سے، آگ لکڑیوں سے، عورت مرد سے سیر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی خواہش مرد سے 99 حصہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی خواہش کے 100 حصے ہیں جس میں سے
99 حصے عورت کے پاس ہے، صرف ایک حصہ مرد کے ساتھ۔ اب غور کرنے والے غور کریں کہ مرد صرف ایک حصہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کس قدر دیوانہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیل جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جس کے اندر 99 حصے زیادہ خواہش ہوگی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، جبکہ آج اس زمانے میں شرم و حیا کے تمام برقع عورت نے اتار پھینکے اور حیا کو جانتی بھی نہیں، مانتی بھی نہیں، اور زیادہ کچھ ہمیں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں چونکہ یہ سب نقشے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ مردوں کے لیے مٹھائی اور عورتوں کے لیے کھٹائی مفید ہوتی ہے، کیونکہ مٹھائی جوش و خواہش اور شہوت کو بڑھاتی ہے، اس لیے مردوں کے لیے اچھی ہے، اور کھٹائی عورت کا جوش اور خواہش اور شہوت کو ہٹا دیتی ہے، تو یہ عورتوں کے لیے اچھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم بستری کے 36 اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔